الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورۃ الرعد کی 3 آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. سورۃ الرعد قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے جو 13ویں پارے میں موجود ہے، جس کی 3 آیتیں آیت نمبر 11 اور 12 اور 13 کہ جن کی تلاوت کی اس وقت میں نے سعادت پائی. ان مقدس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، اس کا اظہار فرمایا ہے. یعنی انسان کے لیے اللہ پاک نے ہر قسم کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا کہ انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح قدم قدم پر اللہ پاک نے کس طرح رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیشہ انسان اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کس طرح مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور صفت حفیظ کا سایہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے جو پوری انسانیت پر اللہ شفیق ہے، مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. لیکن بندوں کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. ورنہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم فرماتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. کسی پر بھی اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو اللہ پاک نے بندوں کے اعمال کی بڑی اہمیت بھی بتلائی کہ نظام کائنات میں انسانی اعمال کی بڑی تاثیر ہے. اچھے اعمال ہوں تو کائنات میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اعمال ہوں تو پھر ان کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس پر قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں شاہد بھی ہیں، واضح بھی ہیں. تو یہاں جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ.
انسان کے لیے اللہ پاک نے پہرے دار رکھے ہیں، جس کو ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو پہرے دار یعنی جو فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے وہ انسانوں کی حفاظت کرتی ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی صفت حفیظ کا سایہ اگر اللہ اپنے بندوں سے ہٹا دے تو پھر انسان مختلف مصائب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں مختلف حوادثات سے جو ہم بچ رہے ہیں محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ انسان لاکھ اپنی حفاظت کے چیزوں کا انتظام کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے صفت حفیظ کے سائے کے بغیر عالمی مصائب سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ورنہ جس جہاں میں ہم رہتے ہیں یہاں جنات کا بھی بسیرا ہے، شیاطین کا بھی بسیرا ہے، جو انسانوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اگر اللہ پاک صفت حفیظ کا سایہ ہٹا دے تو پھر یہ خبائث، یہ جنات، یہ شیاطین انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح حفاظت کی جاتی ہے کہ کسی گڑھے میں گر نہ جائے یا کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ اسی طرح راستے میں گزرتے ہوئے سواریوں پر کہ اس طرح قریب سے سواریاں تیز رفتار میں گزرتی ہیں، کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف اگر تھوڑی سی اگر سواری قریب ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، جیسے کہتے ہیں کہ مرتے مرتے بچ گئے۔ تو یہ سب اس آیت شریفہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، اپنی امان میں رکھا۔ تو جن فرشتوں کو اللہ پاک نے متعین کیا ہے، پہرے دار بنایا ہے، معقبہ کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں پیچھے آنا۔ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا کہ پہرے داروں کی دو جماعت ہیں، فرشتوں کی دو جماعت ہیں۔ ایک جماعت دن میں حفاظت کرتی ہے تو دوسری جماعت رات میں حفاظت کرتی ہے۔ ایک جماعت کی ذمہ داری ہے کہ فجر سے لے کر عصر تک حفاظت کرے، پھر جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ روانہ ہو جاتے ہیں، رات والے فرشتے عصر کے بعد حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور عصر کے وقت میں دونوں جماعتوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر نہ فرمایا۔ تو یہ خدا پاک کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی مہربانی، بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن آگے جو اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، اللہ نے تو اپنی طرف سے انعامات کا اظہار فرمایا، نصرت کے مختلف انداز اللہ پاک نے عطا فرمائے، مختلف طریقوں سے اپنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا۔ لیکن آگے جو اسی آیت میں جو اللہ نے جس کا ذکر فرمایا وہ انسانی اعمال کے سلسلے میں ہے، یعنی اللہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہم تو اپنی طرف سے انسانوں کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ آگے جو انسان جن حالات میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ان کے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔
یعنی جب اللہ پاک نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، پھر بھی جو قومیں مختلف حوادثات میں مبتلا ہو جاتی ہیں یا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب بھی اسی آیت میں دے دیا۔ ہماری طرف سے تو حفاظت کا انتظام رہتا ہے اسی وقت تک جب تک کہ انسانوں کے اعمال نہ بگڑیں۔ اگر اعمال میں تبدیلی ہو گئی تو پھر اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے، بندوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو قومیں ہلاک ہوئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اللہ پاک نے انسانی اعمال کی بڑی تاثیر رکھی ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کب حالات بگڑتے ہیں، کب حالات بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، کہ سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا پھر ہم نے انتقام لیا، کہ جب انہوں نے اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں ناراض کر دیا پھر ہم نے پکڑ فرمایا، پھر ہم نے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمان ہو جاتی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑتے ہیں، تو بلا وجہ پکڑ نہیں آتی۔ تو اعمال کی جو تاثیر ہے یقیناً وہ کائنات کے نظام میں مرتب ہوتی ہے اور نظام کو آگے پیچھے کرتی ہے۔ تو جب اچھے اعمال رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیں، ہم پر ایمان لائیں، اپنے دلوں میں ہمارا خوف پیدا کر لیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، تو ہم آسمان و زمین سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جہاں اعمال اچھے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں، یہاں تک کہ یہ جو باہمی عداوتیں، یہ جو باہمی دشمنیاں اور ایک دوسرے کے لیے رنجش یا نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی پیدا کر دی۔ یہ جو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی ہے، ماں باپ اولاد میں نا اتفاقی ہے، بھائی بہنوں میں نا اتفاقی ہے، رشتہ داروں میں، باہمی انسانوں میں، مسلمانوں میں نا اتفاقی ہے، تو اس کا جواب بھی قرآن سے ملتا ہے کہ جب اللہ پاک کے احکامات کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو اس طرح اللہ دلوں میں عداوتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو اس کی برکت سے اللہ ان کے درمیان میں باہمی محبتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انسانی جتنی ضروریات ہیں ان تمام کا تعلق اعمال سے ہے۔ تو جہاں اچھائی ہے وہاں اچھے فیصلے ہوں گے، جہاں برائی ہے وہاں برے فیصلے ہوں گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تو یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے
اللہ کا دستور ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہے کہ انسانی اعمال کی بڑی تاثیر ہے۔ کیوں تو اللہ پاک نے کائنات کے ذرے ذرے چیز کو انسانی خدمت کے لیے پیدا کیا کہ اتنا بڑا آسمان کے بغیر آمد ترونہا، بغیر پلر کے جس کو اللہ نے کھڑا کیا انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ سورج ہو، یہ چاند ہو، یہ زمین ہو، یہ پہاڑ ہو، بحر و بر ہو، بارش کے قطرے ہوں، انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو انسان ان سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، جسے حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، میں نے ہر چیز کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے تو کائنات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو پھر جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہوائیں نقصان پہنچاتی ہیں، بارش نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح زمین سے اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی قدرت سے کہ کب ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے اعمال سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو ہماری زندگی کا بننا اور سنورنا اللہ تعالیٰ کے راضی یا ناراض ہونے پر موقوف ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، در حقیقت وہ مومن ہو، مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم ان کو دنیا ہی میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں عافیت اور سلامتی کی زندگی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب کماؤ، دولت جماؤ، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کی دنیا اسی وقت آباد ہوگی جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ رکھا جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بالمقابل سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، دنیا کی ساری سہولتیں رہنے کے باوجود زندگی اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان گھٹ گھٹ کے جیتا ہے۔ ابو لہب جو اس زمانے کا عرب پتی تھا، مکے کا سردار تھا، طائف میں بے شمار جس کے باغات تھے، آمدنی کے بے شمار ذرائع تھے، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ نے ایسی پکڑ فرمائی، ایسے زندگی کو تنگ کیا، حدثہ کی بیماری میں مبتلا کر دیا، یعنی گلے میں کھانٹی پیدا ہو گئی، کھانا تو دور کی بات، پانی کا ایک قطرہ اتارنا بھی تیر کے اتارنے سے زیادہ دشوار ہو گیا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایسی ذلت میں مبتلا ہوا، علاج کرنے کے لیے کوئی قریب آنا تو دور کی بات کہ اس کی اولاد بھی قریب نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے کہ تم باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے، قریب کیوں نہیں آتے؟ اولاد کہتی کہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اسی ذلت میں اس کی موت ہوئی، دفن کرنے کے لیے بھی کوئی قریب نہیں آیا، حتیٰ کہ قبر کھود کر لکڑیوں کے ذریعے دور ہی سے نکھیل کر اس کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کو اس کی دولت کام آئی نہ اس کی کمائی کام آئی، کروڑ پتی رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی اس طرح گھٹ گھٹ کر جیا اور اسی ذلت میں اس کی موت ہوئی۔ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً،
یہی پیغام ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، دنیا کی ساری دولت رہنے کے باوجود، ساری سہولتیں رہنے کے باوجود، اقتدار و حکومت رہنے کے باوجود ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا بادشاہ تو اللہ ہے، وہ اضحک و ابکا، وہ قدرت رکھتا ہے کہ کسے ہنسانا ہے، کسے خوش رکھنا ہے، کسے رلانا ہے، تو اللہ کے راضی یا ناراض ہونے پر کائنات کا نظام ہے۔ اللہ راضی ہے تو پھر دنیا کی زندگی بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو پھر کوئی اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے تو جتنی مدد اور جتنی سہولتیں ہیں، انگنت نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آگے بندوں کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب تک یہ اپنے اعمال نہیں بدلیں گے اللہ بھی اپنے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، یہاں تباہی ہوئی، وہاں یہ نقصان ہوا، صرف کہنے سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ اعمال میں تبدیلی نہ آئے، جب تک ہم اپنی زندگی نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو سوائے اللہ کی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ دنیا والے سب اکٹھے ہو کر بھی مدد کرنا چاہیں، اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہیں تو سوائے اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے زندگی کا بدلنا ضروری ہے، اعمال میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی بجلیوں کو دکھاتا ہے، خوف بنا کر، امید بنا کر، یعنی جو کوئی آسمان میں بجلیوں کی چمک کو دیکھتے ہیں ایک تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں سے نقصان نہ ہو جائے، کہیں سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، کبھی خوفناک شکل میں بادلوں کی گرجنے کی صورت میں انسان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وطمع، اور امید بنا کر بھی دکھاتے ہیں، اس بات کی امید بھی ہوتی ہے کہ بادلوں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس سے رحمت کی بارش ہو۔ تو اولا یہاں اللہ نے خوف کا ذکر فرمایا، تو خوف کہ جس کا زیادہ انسان کو بجلی کی چمک سے، بادل کی گرج سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اس آیت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 3 دفعہ اس آیت کی تلاوت کر لے بادلوں کے گرج کے وقت، بجلیوں کے کڑکنے کے موقع پر، تو وہ بجلی کی کڑک کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر 12، آیت نمبر جو ہے 13 کا جو پہلا حصہ ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، سورہ رات کی آیت نمبر 13 کا یہ حصہ یہاں تک اگر کوئی 3 دفعہ تلاوت کر لے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، تو بجلی کے ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر چاہے ایسے ہی تلاوت کرے یا یوں تلاوت کر لے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تسبیح رات فرشتہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو وہی اللہ ہے جو بجلی کو تمہیں خوف بنا کر دکھاتا ہے، امید بنا کر دکھاتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اللہ ہے جو وزندار، جو ان بادلوں کو سمندروں سے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رات اصل جس کے معنی آتے ہیں کڑکنے کے، بادل کا جو گرجنا ہوتا ہے اس کی آواز کو رات کہتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا یہاں رات سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کی ذمہ داری پر جو مسخر ہے، کہ جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ بادلوں کو کہاں لے جانا ہے، کدھر سے کہاں ہانکنا ہے،
تو جب وہ فرشتہ بادلوں کو ادھر سے ادھر کرتا ہے تو اس میں جو بادل کی گرج کی آواز ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تحمید ہوتی ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، لیکن اس کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طرح ہر کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ بارش کے قطروں میں اللہ کی تسبیح ہے، بادلوں کے گرجنے میں اللہ کی تسبیح ہے، سمندروں کی روانگی میں اللہ کی تسبیح ہے، پرندوں کے چہچہانے میں اللہ کی تسبیح ہے۔ ہر شے میں ذرے ذرے میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی تسبیح ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ رات فرشتہ ہے، اسی مناسبت سے سورت کو سورہ رات کہتے ہیں، جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ بجلیوں کی کڑک کو جہاں چاہے بھیجتے ہیں، جس پر چاہے اللہ گراتے ہیں۔ جسے مارنا ہوتا ہے بجلی کے ذریعے مارتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے ایک روایت بیان کی، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ایک غیر کو دعوت دینے کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ جو غیر تھا مشرک تھا، جب صحابی رسول نے ایک اللہ کی طرف اس کو دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، تو اس غیر نے یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ اس نے سوال کیا، اللہ کا مذاق اڑایا، تمہارا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کس سے بنا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے، صحابہ رسول کی اس طرح اس نے اعتراض کیا۔ اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ بھیجا، پھر اس نے یہی سوال، پھر تیسری دفعہ اللہ کے محبوب نے اس صحابی رسول کو روانہ فرمایا۔ جب بھی اس نے یہی اعتراض کیا تو اللہ نے بجلی کی کڑک گرا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک بجلی کی چمک آئی، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتے ہیں بجلی کی کڑک گراتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، پیدا کرنے والے کے بارے میں، پالنے والے کے بارے میں۔ ہر چیز تو اس کا پتہ بتاتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اور کوئی ضرورت ہے اللہ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، پھر بھی اللہ کے سلسلے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تو وہ ہے جو سخت پکڑ فرمانے والا ہے، جو سخت تدبیر والا ہے کہ اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ تو بزرگان محترم، ان آیتوں میں ایک تو اللہ نے قدرت کی نشانیاں بتلائی، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کی انعامات کو حاصل کرنے کے لیے، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے، یوں سمجھیے کہ زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے ہر کوئی یہی دوڑ لگا رہا ہے کہ میری زندگی سنور جائے، زندگی بن جائے۔ ایک ہی ایک راستہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقی، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آباد ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں جو دوریاں ہیں اس کو ختم کر دے، صلح کر لے، مصالحت کر لے، اللہ کو اپنا یار بنا لے، دوست بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، پھر اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان میں جو حالات بگڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تیرا ہی کھاتے ہیں، تیرا ہی پیتے ہیں، سب کچھ تیری نعمتیں ہیں، ایک ایک سانس بھی تیری مرضی سے ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی تیری چاہت سے ہے، روزی کا ایک ایک دانہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، یا اللہ سب تیرا کرم ہے، احسان ہے۔ اگر تو رحم نہ فرمائے تو پھر ہمارے ہر گناہ ہمیں تباہ کر کے یا اللہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جائیں۔ یا اللہ تیرے دربار میں، تیرے ہی حضور میں تیری پکڑ سے تیری ہی پناہ مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اپنی پکڑ سے حفاظت فرما، آخرت میں بھی حفاظت فرما، ہمیشہ تیری حفاظت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے ہر انسان کی تو ہی حفاظت کرتا ہے، فاللہ خیر حافظا، اس سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، رشتہ داروں کی، اے اللہ امت مسلمہ کی خاص طور پہ حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اگر تو حفاظت نہ کرے تو پھر کوئی اللہ ہمیں دنیا اور آسمان کی شرور سے نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، اگر تو حفاظت کرنے پر آ جائے تو سمندروں میں راستے پیدا کر دے۔ اے اللہ یہ تیری قدرت ہے، آگ میں بھی اللہ تو آگ کو گلزار بنا کر دکھائے، یہ تیری طاقت ہے، تو بڑی قدرت کا مالک ہے۔ اے اللہ کبھی بھی کسی بھی گناہ کی وجہ سے اپنے در سے اپنی رحمتوں سے دور نہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ جان کر کیے ہوئے گناہ، جانے میں کیے ہوئے گناہ، تیری مغفرت لامحدود ہے، ہم سب کو معاف فرما کر اے اللہ زندگیوں میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ دل کی دنیا بدل دے، جن غفلتوں میں ہم جی رہے ہیں اے اللہ غفلت کے پردے ہٹا دے۔ یا اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرما، تیرے سامنے رونے میں جو لذت ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ ہر دن رات ہمیں موت کے قریب لے جا رہے ہیں، پھر بھی آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ہدایت کے پیاسے ہیں، ہدایت دینے سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ سارے عالم میں جو کوئی بھی تکلیف میں ہے سب کے تکلیفوں کو دور فرما، کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما، آخری سانس تک سلامتی اور عافیت، عزت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اور اے اللہ جب آخری وقت آ جائے اپنے کرم سے ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔